بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے بکرے کی سری بطور ہدیہ کے پیش کی۔ انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ اس قصہ سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے زیادہ مقدم معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکرے کی سری بطور ہدیہ کے پیش کی۔ انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبہ والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ فائدہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس قصے سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے زیادہ مقدم تھی۔ اس قصے کو اگر اقرام مسلم کے اوپر منضبط کیا جائے تو یقیناً یہ تنقیر نہیں ہوگی، جیسے ہمارے تبلیغی حضرات 6 نمبر کے اندر اقرام مسلم کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ قصہ یقیناً مکمل طور پر اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو اقرام مسلم میں پیش کیا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، پڑوسی تھا لیکن موچی تھا، محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ دن کے وقت تو مزدوری کرتا، لیکن رات کے وقت وہ شراب سے اپنی لذت کو پوری کیا کرتا تھا۔ شراب پینی، اس کے بعد پھر اونچی آواز سے عشق مجازی کے اشعار پڑھنے۔ آس پاس کے لوگ کافی اس سے پریشان تھے، کافی تنگ تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص کے گھر سے آوازیں نہیں آ رہی تھی، بالکل سناٹا سا چھا گیا، خاموشی تھی۔ امام صاحب بہت حیران ہوئے کہ روزانہ تو اس کے گھر سے آوازیں آتی تھی، یہ اشعار پڑھتا تھا، آج خاموشی ہے، دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ تو امام صاحب ان کے گھر چلے گئے۔ گھر والوں نے دیکھا، بہت حیران ہوئے کہ حضرت خیریت سے آنا ہوا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے اس کی آوازیں میں سنتا رہتا تھا روزانہ، تو آج آوازیں نہیں آ رہی، تو میں نے کہا کہ دیکھ لوں کیا ماجرا ہے، کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے۔ تو اس کے کنبے والے کہنے لگے کہ آج کے بعد آپ اس کی آوازوں کو نہیں سنیں گے، اس نے سب محلے والوں کو پریشان کر رکھا تھا، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ نے کیا ماجرا کیا؟ کہا کہ ہم نے اس کو قید کروا دیا ہے، جیل کے اندر بند کروا دیا ہے، اب پرسکون زندگی گزاریں گے۔ امام صاحب نے اس کی بات تو سنی، اس کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن گورنر کے پاس چلے گئے، سیدھے اس کے پاس گئے۔ اس نے دور سے دیکھا کہ امام صاحب آ رہے ہیں تو فوراً کھڑا ہو گیا، بھاگ کے ان کے پاس گیا، کہا کہ حضرت کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتے، میں آپ کے پاس چل کر آ جاتا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ طلب مجھے ہے تو اس لیے میں ہی چل کر آیا ہوں۔ تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ فلاں شخص جو شراب کے وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے آپ کے پاس قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر میں آپ کے سامنے ایک گزارش رکھوں تو قبول کر لو گے؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میری ضمانت پر کیا آپ اس شخص کو رہا کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ یہ شراب کا عادی ہے؟ کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ محلے والے اس سے بہت پریشان ہیں؟ فرمایا جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، اسی وجہ سے آیا ہوں کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور آپ نے اس کو قید کر رکھا ہے، آپ خدا را اس کو چھوڑ دیجئے۔
تو امام صاحب کے اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ گھر آ جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، میں آیا ہوں اس کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، یہاں بیٹھا ہوں، جب تک آپ اس کو رہا نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اس شخص نے ان سے رہا کر دیا، امام صاحب نے اسے ساتھ لیا اور گھر تک چلے گئے۔ راستے میں کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی اس کو ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کوئی تنبیہ کے اوپر ڈال ہو کہ تنبیہ کرتے رہے، راستے میں اس کو ہدایات دیتے رہے، کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے گھر میں آ گئے۔ اگلی رات پھر یہی ماجرا کہ بالکل خاموشی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ امام صاحب بہت پریشان ہوئے، دل میں خیال آیا کہ کہیں آج پھر ان کے گھر والوں نے تو کوئی معاملہ نہیں کیا اس کے ساتھ۔ گئے دروازے پر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر بعد وہ شخص باہر آیا تو امام صاحب کو دیکھ کر حیران ہوا، کہا کہ خیریت سے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ دیکھ لوں کہیں گھر والوں نے دوبارہ تو آپ کو قید خانے میں نہیں بھیج دیا۔ کہا کہ حضرت پہلے میں لوگوں کا ستایا ہوا تھا، لوگوں کا ذلیل کیا ہوا تھا، میرا کوئی غم گسار نہیں تھا، میں کہتا تھا کہ مجھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تو اسی غم کے اندر میں شراب کو پی کر اپنے غم کو بھلا دیا کرتا تھا، لیکن جب آپ میرے پاس چل کر آئے تو مجھے پتا چلا کہ وقت کا امام میری قدر کرنے والا ہے، وقت کا امام میری عزت کرنے والا ہے۔ وہ جو نشہ شراب کا مجھے لگا ہوا تھا، آپ کی محبت نے وہ شراب کا نشہ ختم کر دیا۔ اب میں ساری رات کی عبادت کرتا ہوں اور دن کے وقت بھی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ وہ بندہ جو شراب کا عادی تھا لیکن ایک ہلکی سی محبت کی وجہ سے اس نے مکمل طور پر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی اکرام مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قضاء قلوبهم اولیاء بالہدی والیقین اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔